دس از دا تھرڈ ون ویڈیو کلپ آف دس لیکچر. اب آپ نظم اور غزل میں فرق کو پڑھیں گے. غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں، مطلب یہ نظم جو ہے، غزل جو ہے یہ نظم کی طرح ہی نظر آتی ہے، لیکن مشہور معنوں میں نظم کے اشعار، نظم کے جو اشعار ہیں وہ مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں. اگر ایک ٹاپک کو دیکھا جائے تو نظم میں ایک ٹاپک جو ہے وہ ایک ترتیب سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی ٹاپک کو ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے. مطلب غزل کا ہر شعر الگ ٹاپک لیے ہوا ہوتا ہے، ہر شعر الگ موضوع لیے ہوا ہوتا ہے. اب میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بھی بتاتی ہوں. اب یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہی سلیبس میں سے فاطمہ بنت عبداللہ پوئم ہے. اب اس ٹاپک سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ریلیٹ یہ ساری نظم لکھی گئی ہے. عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، اس کی ایفرٹس جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی ہے، اس کی کوششیں، جیسا اس کا جذبہ تھا جہاد کا، جیسی وہ خدمت کرتی تھی مجاہدین کی، اس کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے اس سارے کے سارے اشعار میں. اب دیکھیں یہ ترتیب کے ساتھ ہے، اس میں یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ یہ کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے اس کا پہلا جو شعر ہے، جو مطلع ہے، وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے کو یہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مختص نہیں ہوتا، جبکہ غزل میں یہ چیز مختص ہوتی ہے. اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں غزل دیکھیں. غزل میں پہلا مطلب دیکھ رہے ہیں، ہم ردیف بھی ہے اور ہم قافیہ بھی ہے. اگلے جو اشعار ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے. اس کا ہر دوسرا شعر ہم قافیہ ہم ردیف، ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھا ابھی کہ آگے جتنے بھی اشعار ہیں ان کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوگا، پہلا نہیں ہوگا. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور یہ بھی ہے کہ اس کا ہر شعر الگ ٹاپک لیے ہوا ہے، ہر شعر الگ موضوع لیے ہوا ہے. یہ دیکھیں، ہر شعر الگ موضوع لیا ہوا ہے. اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس میں الگ بات بیان ہے، اس میں الگ ہے، اس میں الگ ہے، اس میں الگ ہے، اس میں الگ ہے. اوکے، اس کے بعد یہی چیز دیکھیں یہاں پہ، غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے. جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں ہے. مینز غزل میں جتنا دکھ، درد اور احساسات اس دکھ کے، اس درد کے واضح کیے جاتے ہیں، نظم میں ویسا نہیں ہوتا. جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں ہے. دونوں کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے. اس میں غزل میں ایک چیز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اسی کے ریلیٹ ساری چیزیں لکھنی ہیں، جبکہ غزل میں طرح طرح کی کیفیات، اپنے دل کی طرح طرح کی کیفیات کو بیان کرنا، کبھی محبوب کی طرف چلے جانا، کبھی اس کے باہر نصیحت میں چلے جانا، اس میں یہ چیز مختص نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ؟ اوکے بیٹا.